الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمت اللہ۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ میری نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا۔ پھر محبوب نے ہمیں سب سے بڑی نعمت دین عطا کیا، اور بڑا خوش قسمت ہے وہ شخص جس دین کا پہرے دار بنا۔ اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والوں نے صرف عبدالرشید صاحب کا اکرام نہیں کیا، بلکہ تمام علماء کا، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیا۔ اگر ہم نے اس طرح کی محافل اپنے علماء اکرام کے لیے سجائی ہوتی تو آج ہمارے ملک کا کوئی نقشہ اور ہوتا۔ اگر ہم نے ان کے حق ادا کیے ہوتے جس طرح آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والوں نے کیے ہیں، تو یقین جانیں آج ہمارے ملک کی یہ حالت نہ ہوتی، نہ آج ہماری یہ حالت ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان قریب علم اٹھ جائے گا۔ غلاموں نے عرض کیا رسول اللہ کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم علم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں، یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ تو اس حدیث کا خلاصہ جو سرکار نے فرمایا کہ علم اس طرح جو ہے، یعنی عالم دین اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ نحو کا ایک قاعدہ ہے کہ ہر فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے، اسی طرح علم کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے۔ فعل نہ ہو تو فاعل نہیں، فاعل نہ ہو تو فعل بھی نہیں ہوتا۔ اگر عالم نہیں ہوگا تو علم بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان عالم پہ کیا ہے کہ اس نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اس کی ذمہ داری کو اٹھایا، اور پھر اس حالات کے اندر جس حالات میں نہ عالم دین کی عزت ہے، نہ اس کی معاشی ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ اس کو کوئی پروٹوکول دیا جاتا ہے، لیکن ایسے حالات کے اندر بھی اگر کوئی آقا علیہ السلام کے دین کی پہرے داری کر رہا ہے تو کائنات کا سب سے خوش قسمت ہے۔ میں کہتا ہوں اگر عالم دین آج اس کو اسٹیج پہ جگہ نہیں بھی ملتی، اس کا پروٹوکول سے نہیں ملتا، تو کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ دنیا کے اندر جیسی بھی زندگی گزار کے جائے گا، لیکن جب قبر میں جائے گا تو آقا علیہ السلام بڑھ کر آگے اس کا استقبال کریں گے کہ وہ شخص ہے جس نے ایسے حالات کے اندر میرے دین کی نوکری کی ہے۔ اس سے بڑی عزت افزائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ جو عالم تھے، جو دین کے پہرے دار تھے، ہم نے بھی اپنے اولادوں پر چلا دیا۔ ہم دنیاوی علم کے خلاف نہیں ہیں، یاد رکھیں، دنیاوی علم بھی حاصل کرنا چاہیے، لیکن وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے جو دھرتی کا سینہ چیر کر مدنیات کو آج نکال رہا ہے، آسمان کا سینہ چیر کر آج کائنات کے راز لے رہا ہے، لیکن اسے اپنا بدن پاک کرنا بھی نہیں آتا، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ میرے سامنے پڑی ہوئی چیز حرام ہے یا حلال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس کے بارے میں؟ آج ہم کو کسی دوسرے ملک میں جانا پڑے، کوئی ایسا جانور، کوئی ایسا پرندہ ہمارے سامنے لایا جائے، تو آج کا پی ایچ ڈی کیا بندہ یہ نہیں بتا سکتا یہ شریعت سے حلال کہتی ہے کہ حرام کہتی ہے۔ میرے بھائی اب اپنی اولادوں کو سب کچھ دے رہے ہیں، آج فخر سے بتایا جاتا ہے، آج ہر خاندان کے اندر پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر سب کچھ ملتا ہے، نہیں میرے سب کے دین کا پہرے دار نہیں ملتا۔ اگر کسی کا ہے بھی تو اس کا تعارف اس طرح نہیں کراتا جس طرح ایک ڈاکٹر کا کرواتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ڈاکٹر پر ڈاکٹری پڑھ کے آیا ہے، یہ میرا بیٹا پروفیسر ہے، یہ انجینئر ہے۔ یہ دنیا کی عزت کے لیے ہے اور تیرے قبر حشر کی عزت کے لیے ایک عالم دین ہے۔ حافظ قرآن کا کتنا بڑا مرتبہ آپ نے سنا ہے کہ اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی چمک بھی ماند ہوتی، بڑے عزت و اکرام والے دن۔ آج ہم لوگوں نے بالکل دین کو جو ہے بالکل پیچھے پھینک دیا۔ ایسے حالات کے اندر پھر ہم جو ہمارے حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ میں درد دل کے ساتھ وہ بات کروں گا جو پروفیسر صاحب نے فکری پیغام دیا کہ خدا را جس گھر کے اندر 5 بچے ہیں وہ ایک عالم دین بھی بنائیں۔ عالم دین کا مطلب کیا ہے؟ پہرے دار، چوکیدار، گھر کے اندر قیمتی سامان ہو، بڑا مال و دولت، زیورات وغیرہ ہو، اور ڈاکوں کو پتا ہونا کہ اس گھر کے اندر مال ہے، وہ لوٹنے کے لیے آئیں، آگے سے اس گھر سے ایک بچہ، صرف چھوٹا بچہ دودھ پیتا جاگ پڑے تو چور اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ پوچھا جائے کیوں؟ کہتا ہے بچہ جاگ رہا ہے۔ بچہ جاگ رہا ہے، بچہ کیا کر لے گا؟ کہے گا بچہ جب کسی غیر کو دیکھے گا تو اونچی روئے گا، جب وہ روئے گا تو گھر والے جاگ جائیں گے۔ تو بھائی اس طرح اپنے گھر میں ایک جاگنے والا بھی رکھیں، وہ جاگنے والا عالم دین ہے۔ اگر عالم دین ہوگا کہ آپ کے گھر میں کوئی بد عقیدہ، بد مذہب نہیں آئے گا، کوئی ملحد نہیں آئے گا، کوئی آپ کو سرکار کے دین کے خلاف پروپیگنڈے نہیں کرے گا، تو
تو جہاں اللہ نے آپ کو 5 6 بچے دیے ہیں، ان میں سے ایک عالم دین بھی بنائے. چھوٹی سی ایک بات رہا تھا، ایک بڑا گریجویٹ نوجوان، 3 4 نوجوان بیٹھے تھے، وہ سارے گفتگو کر رہے تھے. اس میں اس نے کہا کہ میں اولڈ ہاؤس میں گیا، میں نے وہاں جا کے دورہ کیا اور میں لوگوں سے ملا جو اولڈ ہاؤس میں رہتے ہیں، بزرگ بڑے بڑے. ہر بندے کو میں نے پوچھا آپ کون ہے، سب نے بتایا کوئی 20ویں گریڈ کا افسر ہے، کوئی 22ویں گریڈ کا افسر ہے، کوئی فلاں جگہ سے ریٹائر ہوا، فلاں جگہ سے ریٹائر ہوا ہے. اور کہنے لگا میں نے سب کی ایک ہی حسرت دیکھی، سب کی ایک ہی خواہش دیکھی کہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ علم پڑھا دیا جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچ گئے. کاش ہم نے اپنے کسی بیٹے کو عالم دین بنایا ہوتا. وہاں رہنے والے اونچے اونچے عہدوں پر بیٹھنے والے ہیں. شکر ہے کسی مولوی کا باپ وہاں پر نہیں ہے، کسی عالم دین کا باپ وہاں پر نہیں ہے. تو خدا را جہاں دنیا کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، یہ تو دین تمہارے نبی نے تو ذمہ داری تم پر ڈالی ہے. اور سرکار نے اپنی امت سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ میرے غلاموں 4 بننا، 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. ہم نے چاروں کو ہی الوداع کر دیا. سب سے پہلا گریڈ وہ عالم دین جو عبدالرشید سلطانی صاحب کر کے گئے ہیں. دوسرا آپ نے میں اگر عالم دین نہ بن سکو تو متعلم، پھر شاگرد بن جانا. 2 بھی نہ بن سکو، تیسرا سننے والے بن جانا، باتیں سننا عالم دین کی. اگر وہ بھی نصیب نہ ہو تو ان سے محبت کرنا. بندہ جس سے محبت کرتا اس کی بات بھی اچھی لگتی ہے. آج سب سے زیادہ نفرت ہمیں عالم دین سے اچھی نہیں لگتی، اور اس کا زوال ہمیں دن بہ دن ہم دیکھ رہے ہیں. تو میرے بھائی عرض یہ ہے کہ جہاں آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، گھر میں ایک عالم دین بھی بنائیں. کل اللہ کی بارگاہ میں بھی جواب دہ ہونا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے. عالم دین ہوگا تو ہمیں مرنے جینے کا پتہ چلے گا، ہمیں نیکی برائی کا پتہ چلے گا، ہمیں پلیتی اور پاکی کا پتہ چلے گا، ہمیں گناہ اور نیکی کا پتہ چلے گا. اس لیے آج رونا یہ ہوتا ہے کہ آج بڑا بیٹا گریجویٹ ہے لیکن اسے باپ کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا، اسے باپ کو غسل دینا نہیں آتا. تو یہ سارے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ دین سے دور، اور اپنی اولادوں کو بھی دین سے دور کر دیا. تو میں آجاتے ایک آخری خواہش بھائی احسان صاحب سے کر رہا ہوں، شاید میری بات میں کڑوی لگے، کہ اپنے باپ کی اگر وراثت کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ علم دین پڑھیں، یہ پڑھیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اپنے باپ کے مشن کو یہ زندہ رکھ سکیں. یہ محافل عارضی ہیں جو ہم کر رہے ہیں، وقتی طور پر ہیں، اس کے بعد ختم ہو جائیں گی اور مشکل بھی نہیں ہے. میری عمر اس وقت 51 سال ہے، 50 اور 42 سال سے، میں 42 سال کی عمر میں نے علم دین پڑھا ہے. درس نظامی شروع کیا اور پچھلے سال میں نے 8 سال کا درس نظامی کورس مکمل کیا. کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائی. یہ ذمہ داری آپ کے باپ نے اپنے باپ کی ذمہ داری نبھائی، اب آپ کی ذمہ داری کہ آپ اپنے باپ کی ذمہ داری نبھائیں. بڑے چودھری، بڑے جگیردار، بڑے ملوں والے دنیا سے گئے، لیکن بعد میں کچھ دیر کے بعد ان کے نام و نشان مٹ گئے. جن کی اولادیں نیک ہوتی ہیں تاکہ ہم ان کا نام زندہ رہتا ہے. تو میری ان سے درخواست ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.